میں ایک شعر کہا ہے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ واہ واہ، میں نے ان کو اس لیے خراج پیش کر دیا کہ اب سارے صحابہ کی مجموعی جو برکتیں تھیں وہ ان کے نام میں سے خلیفہ اول کے مبارک کرسی نور پر یہ جلوہ فروز ہے، رسولوں کے صدقے میں، نبیوں کے صدقے میں، نبیوں کے سردار آمینہ کے لال کے صدقے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فیضان کرم کی یہ درسگاہ کا اثر تھا کہ جناب ابوبکر صدیق کو خلیفہ اول چنا گیا۔ یہ مرضی خدا تھی، مرضی رسول تھی۔ اہل تشیع سے قبول نہ کرے تو ان کے قبول نہ کرنے سے کیا، جس کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، اللہ کی خشیت جس کے دل میں ہے، اس نے اس فیصلے پر اپنی گردنیں جھکائی۔ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو جماعت سے باہر رہنے والوں کے لقمے نہیں قابل قبول۔ امام کتنی بھی غلطیاں ہے، جماعت سے جو باہر ہیں، وضو خانے پر ہیں، ان کے لقمے قبول نہیں، وہ کچھ بھی کرتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ ادھر آئیے، کوئی سوال ہو تو جواب دیا جائے۔ جماعت سے باہر والوں کے لقمے قابل قبول نہیں ہوتے۔ ایک شخصیت ہے ابی ذر غفاری کی، میری گفتگو طلباء کرام سے۔ حضور خطیب البراہیم اپنے وقت میں آپ 1928 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ جس سال وہ پیدا ہوئے تو کیا پورے ہندوستان میں اکیلے وہی پیدا ہوئے؟ اور بھی بہت ساری مائیں تھیں جن کے شکم سے ان کے آنگن میں گلکاریاں گونجی، اور بھی بہنیں تھیں جن کے بھائی پیدا ہوئے، اور بھی بھائی تھے جن کے گھر میں بچیاں بہنیں بن کے پیدا ہوئی ہیں۔ آخر کیا بات ہے، عرس خطیب البراہیم کا ہو رہا ہے۔ ایک سوال آپ سے، کیا اپنے وقت میں وہ اکیلے عالم دین تھے؟ نہیں، بہت سارے لوگ تھے۔ اس وقت بھی ہر سال ہندوستان کے 300 سے زیادہ سنی مدارس میں تقریباً 1000 کے آس پاس، ہزاروں طلباء کرام کے آس پاس پڑھتے تھے۔ ہر سال 200-300 سے زیادہ اور اپنی تعلیمی زندگی کو مکمل کر کے فارغ ہوتے تھے۔ بات کیا ہے، عرس مگر خطیب البراہیم کا۔ واہ، سوچا کیجیے، اس پر سوچا کیجیے۔ عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے، عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں، پاگل کو ولی ولی۔ آخر بات کیا ہے، تھے بہت سے لوگ لیکن نام نکھرا حضور صوفی نظام الدین شاہ سرکار۔ بڑی عظیم عظیم شخصیتیں تھیں لیکن حضور مفتی اعظم کے نگاہ کرم جا کے وہی پہ رکی۔ سرکار حضور صاحب سجادہ خانواد برکات میرے آقا سرکار امین ملت ابا حضور سرکار مصطفیٰ حیدر حسن میاں شاہ صاحب اللہ علیہ کی خلافت عظمیٰ کا تاج انہی کے سر پہ جب اڑایا۔ بات یہ تھی کہ وہ بزرگوں کے اندر جو سچائی تھی وہ ان کے اندر پائی گئی، وہ ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی ہے۔ یہ ہم بھی اس میں شامل نہیں پائے جا رہے، سمجھ رہے؟ ہمارے جو اس دور میں بڑے بڑے لوگ پائے جاتے ہیں نا، بڑے بڑے القاب و آداب کے ساتھ، وہاں خال خال یہ چیزیں نظر آتی ہیں، نادر ہے، بہت کم لوگ ہیں یہ ویسے لوگ ہیں۔ کیوں؟ سچے کون ہوتے ہیں؟ ایک ذات ہے جناب ابی ذر غفاری رحمۃ اللہ تعالی، مستی و قلندری کے بے تاج بادشاہ کہلاتے ہیں۔ غفاری خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ دیکھیں وہ کون سی خوبی ہوتی ہے جس بنیاد پر وہ سچوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر میں سارے صحابہ کی بات کروں تو وقت لگے گا، اس لیے میں نے ایک نام لیا، برکتاً مجھے آگے آ کے 2-4 باتیں ان بزرگوں کی کرنی ہے، اور طلباء کرام سے گفتگو ہے، وہ اسی لیے اس کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھیں انشاءاللہ۔ میں ایک دن کے لیے کل گھر گیا تھا تو مجھے بلایا میرے بغدادی ساتھی تھے، وہ نشہ کرنے والوں کے خلاف ایک بڑی محفل جمع کی، نشہ کرنا، اور اس میں ینگ لوگوں کو بلایا، اور تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے مجھے بولنے کی۔ اور میں پرسوں ہی گھر واپس گیا کئی دنوں کے بعد، جب سے بغداد شریف سے آیا ہوں نومبر کے دوسرے عشرے کے آخری دنوں میں، تو تب سے میں بہت کم 1-2 رات ایسے بائی چانس کبھی گھر پہ رہا، ایسے کتوں کے طریقے سے بھوکتا رہا۔ واللہ سردی ہو کہ گرمی ہو، اپنا کام یہی ہے، موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا۔ نظامت میرا میدان ہے، لیکن یہ گفتگو حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب اللہ کے قول کے مطابق 8-10 گھنٹے ممبر پہ رہتے ہو، تم سے بھی اللہ میدان محشر میں اس بیٹھنے کے بارے میں سوال کرے گا، تم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ تو کبھی کبھی دل کہتا ہے 10-20 لوگ بیٹھ جائیں، ان کے ہاتھ پاؤں دبا کر کے انہیں حضور کی باتیں سکھتے، اپنا وقت ضائع نہ ہونے دیں۔ یہ جناب ابی ذر غفاری ہیں، حضور کی محفل میں حضرت جبریل بیٹھے ہوئے تھے، جناب جبریل نے حضور کے قریب بیٹھ کے جناب ابی ذر غفاری کو دیکھا تو کہتے ہیں آقا یہ ابی ذر غفاری آ رہے ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جبریل تمہیں کیسے معلوم، تم آسمانی ہو اور ابی ذر مدینے میں رہتا ہے، یہ زمینی انسان، تمہیں کیسے پتا چلا یہ ابی ذر غفاری ہے؟ تو جناب جبریل نے کہا یہ فرشتوں کے سردار ہیں،
یہ اللہ کے سفیر پیامبر پیام لانے والے، یہ کہتے ہیں کہ آقا زمین والوں سے زیادہ آسمان والے ان کو پہچانتے ہیں۔ دیکھیں، زمین والوں سے زیادہ آسمان والے اسے پہچانتے ہیں۔ زمین پر ان کو کم جانتے ہیں، آسمان پر ان کو فرشتے بہت زیادہ جانتے ہیں۔ فرشتے ان کا نام سن کے مسکراتے ہیں، مچلتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اتنا کہہ کے جناب جبریل تشریف لے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابی ذر غفاری آ گئے۔ جناب ابی ذر غفاری جب تشریف آئے نا حضور کی بارگاہ میں، اس وقت کی پاکیزہ مجلس کے آداب میں جو قدم بوسی تھی اسے کی۔ حضور نے ابی ذر غفاری سے جملہ ارشاد فرمایا، دیکھیں سچا ہوتا کیسے، جس کے ساتھ رہنے کا ہمیں حکم ملا وہ ہوتا کیسے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابی ذر غفاری، جی سرکار۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابھی جبریل آئے تھے، تمہاری بڑی تعریف کر رہے تھے، تمہاری بڑی تعریف کر رہے تھے۔ تو جناب ابی ذر غفاری کہتے ہیں حضور میری تعریف کر رہے تھے؟ تو حضور فرماتے ہیں ہاں، جبریل نے تمہاری بڑی باتیں بتائی، یہ بتاؤ کون سا عمل کرتے ہو کہ فرشتوں میں تمہارا تذکرہ، اللہ اکبر اللہ، کون سی الگ نیکیاں کرتے ہو کہ فرشتوں کی محفل میں تمہاری باتیں ہوتی ہیں۔ رو کے بولے حضور میرا کوئی معاملہ نہیں، بس آپ کے قدم کی برکت ہے۔ حضور مجھے کون جانتا تھا، آپ کی نگاہ کرم سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، اگر میرا ذکر زمین و آسمان پر کہیں ہوتا ہے تو آپ کے نالین کی برکت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ عمل کون سا کرتے ہو پرائیویٹ میں، تنہائی میں، تمہارے پاس ضرور کوئی نہ کوئی خوبی ہے جس کی بنیاد پر تم اتنے بلند ہو۔ جواب بتا یہ مستقبل کے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت، مستقبل کے آپ اعلیٰ حضرت کا راستہ، عظمت کا، ان کی تعلیم کا راستہ، آپ کو دیکھ کے لوگ کہیں گے خدا کی قسم۔ ابی ذر غفاری روتے ہوئے حضور کے قدم سے لپٹ گئے، بولے آقا آپ نے پوچھا ہے تو بتا دوں، میرے اندر ایک خوبی پائی جاتی ہے۔ میرے آقا فرماتے وہ خوبی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضور میرے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ میں دنیا میں ہر انسان سے اپنے آپ کو بدتر سمجھتا ہوں، ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ واہ واہ، ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں اور ہر انسان سے اپنے کو بدتر سمجھتا ہوں۔ میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں ابی ذر تم نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا، تبھی تو تجھے اللہ نے آسمانوں پر بنایا۔ اس میں حضور کی صحبت میں سچائی کسے کہتے وہ سیکھ لیا تھا۔ آج ہمارے یہاں مصافحہ کیا جائے تو پہلے اپنا اسٹیٹس بتایا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں مجھ کو، میں ہندوستان کا بہت بڑا خطیب ہوں، بہت بڑا شاعر ہوں، بہت بڑا نقیب ہوں۔ میں نے مدینہ شریف اتنے بار دیکھا ہے، بغداد شریف اتنے بار دیکھا ہے، فوراً پریشر بنایا جاتا ہے۔ ہاں صحیح ہے کہ نہیں؟ میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، میں نے یہ کیا، میرے اتنے شاگرد ہیں، عجیب بات ہے، یہ دقت طلب ہے۔ سچے کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے ایک سمپل کے طور پر آپ سے باتیں کی، سمجھیں؟ اگر دسترخوان پر کھانا دیر میں ہے تو یہ جو اپنے آپ کو سچا کہہ رہے ہیں یہ دسترخوان پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ کسی غریب کی جھوپڑی میں جب جانے کی نوبت آئے نا تو اس کے گھر سے ناراض ہو کے نکلتے ہیں، نہ مجھے نہیں چاہیے ایسے۔ میرے تو ماننے والے بڑے لوگ پائے جاتے ہیں دنیا کے ہر شہر میں، ہر اسٹیشن پر، ہر ایئرپورٹ پر میرے اپنے مریدوں کے بھیڑ ہے، میرے اپنے چاہنے مانے شاگردوں کی ایک لمبی تعداد ہے۔ سچے کون ہیں؟ ایسے سچے ہوتے ہیں۔ آئیے میں بات کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے سچا کیسا ہوتا ہے۔ ایک ذات ہے سرکار بایزید بستامی کی۔ زندگی میں نے پہلی مرتبہ نومبر کے مہینے میں ان کی مزار شریف پر حاضری دی، سبحان اللہ، ان کی مزار شریف پر گیا تھا، ایران میں لیٹے ہوئے۔ ایسے ویسے بزرگ نہیں ہیں، معلوم ہے یہ کعبہ شریف کی زیارت کو گئے تھے سرکار بایزید بستامی۔ یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ جن کے بارے میں سرکار شیخ جنید بغدادی فرماتے ہیں ولیوں میں شیخ بایزید بستامی کا اتنا بڑا مرتبہ ہے جتنا بڑا مرتبہ فرشتوں میں جناب جبریل کا۔ اللہ اللہ، ان بڑوں سے پوچھئے بتائیں گے آپ کو ان کے دربار کا عالم کیا ہے۔ تو بچپن سے میری خواہش تھی بایزید بستامی کو دیکھوں، ان کے روزے کو دیکھوں، سبحان، اب کی میری خواہش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے آمین کہیں، آمین رہیے گا، جائیے گا نہیں۔ وہی باتیں طلباء کرام سے ہو رہی ہیں۔ میں بتاؤں گا کہ خطیب البراہیم آج دلوں میں کیوں زندہ ہے۔ لوگ آنکھوں میں زندہ ہوتے ہیں، وہ دلوں میں زندہ ہیں، ہماری فکروں میں پائے جاتے ہیں، ہمارے لیے وہ آئیڈیل ہے، ان کا تعلق سچوں میں سے ہے۔ یہ سرکار بایزید بستامی مرتبہ کتنا بڑا بلند ہے۔ کعبہ شریف کی زیارت کے لیے گئے اور خانہ کعبہ کے آنگن میں مطاف میں طواف کرنے کی جگہ پر کھڑے ہو گئے، بولے کعبہ
تجھ سے اللہ نے ایک مرتبہ کہا تو میرا گھر ہے، تو میرا گھر ہے. کس سے کہا؟ کعبے سے. اونچی بولے. کس سے کہا؟ کعبے شریف سے کہا. سرکار بایزید بستامی نے. سبحان اللہ. تو میرا گھر ہے. تجھ سے ایک مرتبہ اللہ نے کہا تو میرا گھر ہے، اور مجھ سے وہ ایک مرتبہ روز کہتا ہے تو میرا بندہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور خطیب البراہی. لیکن تجھ سے ایک مرتبہ کہا گیا تو میرا گھر، اور مجھ سے روز کہتا ہے تو میرا بندہ، تو میرا بندہ. جب میرے آقا سیدنا شیخ بختہ شریف کی کرسی پر خطاب کرنے کے لیے آئے نا، آپ فرماتے ہیں وہ اور ہوں گے جنہیں رب دن میں ایک مرتبہ کہتا ہوگا تو میرا بندہ. عبد القادر وہ ہے جس سے اللہ دن میں 70 مرتبہ کہتا ہے تو میرا بندہ، تو میرا. لیکن مسئلہ یہ ہے جو میرے امام نے کہا، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا ہے، قدر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. بات چلتی کسی کی ہے، غوث باقی آ ہی جاتا. یہ سرکار بایزید بستامی بڑے عظیم بزرگ تھے. میں نے دیکھا ہے حضور سرکار خطیب البراہی کو ٹرینوں میں سفر کرتے، اکثر جنرل ڈبوں میں سفر. دین کا کام ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، مشکل ہے. ہم خود اپنی بات کرتے ہیں، کوئی ٹکٹ کنفرم نہیں تو مشکل ہے. اللہ مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. یہ بایزید بستامی تھے. ان کی محفل کے قریب میں ایک عیسائیوں کا چرچ تھا، عیسائیوں کی ایک دھارمک جگہ تھی جہاں پر تقریباً 40,000 عیسائی ہر سنڈے کو اکٹھا ہوتے تھے. ان کا بہت بڑا پوپ پادری تقریر کرتا تھا، بہت بڑا جو عالم عیسائی تھا وہ تقریر کرتا تھا. اللہ نے فرمایا کہ بایزید، ان کا نام معلوم کیا تھا؟ بتا دو. ان کا نام تھا تیفور، باپ کا نام تھا عیسیٰ. ان کے بارے میں صوفیہ فرماتے ان کا نام جس کو یاد ہوگا وہ جہنم میں کبھی نہیں جائے گا. کچی بات نہیں، سے لکھ دو، باتیں یاد رہیں گی. تیفور ابن عیسیٰ، ٹھیک ہے. تیفور شامی کہتے تھے، ملک شام میں پیدا ہوئے. ان کے بیٹے پیدا ہوئے، ان کا نام تھا یزید، اور یہ ہوئے ابو یزید. کثرت استعمال سے الف چلا گیا، ہو گئے با یزید. ٹھیک ہے، با یزید پیدا ہوئے ملک شام میں، مزار شریف بنی بستام میں، ہو گئے با یزید بستامی. نام ان کا تیفور ابن عیسیٰ، تیفور شامی وغیرہ وغیرہ. ان کا ایک ملک ہندوستان میں محبتوں کا امام ہے جسے سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں. واہ کے دربار کی عظیم شہادات میں اعلیٰ حضرت سرکار کے سگے مجلے بھائی علامہ حسن رضا بریلوی نے منقبتیں لکھی. سبحان اللہ. بڑا دربار ہے سرکار مکرم شریف کا. سبحان اللہ. آئیے دوستوں بات کرتے ہیں سرکار بایزید بستامی. فرمایا اللہ نے بایزید کیا کر رہے ہو؟ بولے میرے مولا تیرے حکم کا انتظار کر رہا ہوں. آواز ہے بایزید چلے جاؤ پادریوں کے چرچ میں چلے جاؤ، میرا دین پھیلاؤ. دیکھیں سچے کیسے ہوتے ہیں. ہم تو پہلے نظرانہ طے کریں گے، کھانا پینا جگہ کیسی ہے، مسافر سفر کیسے ہوگا. یہ کیسے لوگ تھے آج دلوں میں زندہ. یہ سچے لوگ تھے جن کے دور میں لوگ ان کے ساتھ رہتے تھے. کوئی پوچھتا ان کے ساتھ کیوں رہتے ہو تو کہتے وکونوا مع الصادقین. رب نے کہا ان کے ساتھ. کیسے لوگ تھے. آج کھانے کی شکایتیں ہوتی ہیں، کھانے کی شکایتیں ہوتی ہیں. میں نے بھی پڑھائی کی ہے نا، بنے مدد سے پڑھے. خدا قسم باسی روٹی بچ جاتی تھی نا، اسے چھجے پر رکھتے چھجے پہ، اور 2-2 4-4 مہینے کے بعد جب خشک ہو جاتی تھی تو باورچی خانے سے کھانا پکانے والی جو خاتون تھی ان سے مرچ مانگ کے لاتے تھے. اس روٹی کو کاغذ جلا جلا کے اسے ہلکا سا گرم کرتے تھے اور مرچ روٹی کھایا کرتے تھے. وہ دن مجھے یاد ہے. امام جعفر صادق نے فرمایا ابھی لوگ بھوکے مر رہے ہیں، قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہوگی لوگ زیادہ کھا کے مریں گے. وہ دن آ رہا ہے. ذرا سا کھانا کمزور ہو جائے مدرسے کے بچے اسٹرائک کر دیتے ہیں. نہ سچوں کی یہ نشانی نہیں، سچوں کی یہ نشانی نہیں. خدا کی قسم آپ کو باتھ روم کی واش روم کی سہولت نہ ملے تو آپ اسٹرائک کر دیں گے. علامہ ثاقب رضا مصطفیٰ صاحب اللہ انہیں صاحب برداشی ملاقات تھی، بڑے پیارے ہیں. ان سے پوچھا گیا آپ پوری دنیا کا سفر کرتے ہیں، آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ میرے سامنے طلبہ بیٹھے ہوئے، اس لیے بات نہیں کر سکتا. پوچھا گیا آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ بولے اللہ اس کے رسول کا فضل. بولے بیس کیا بنا، سبب کیا بنا، وجہ کیا بنی؟ تو کہتے ہیں شاید
میری ایک نیکی کام آ گئی. کہا کون سی؟ تو علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب کہتے ہیں میری ایک نیکی یہ ہے کہ جب میں بچپن میں اپنے مدرسے میں پڑھتا تھا، جب مدرسے کے بچے سو جاتے تھے تو راتوں کو اٹھ کر کے اپنے ہاتھوں سے ان کی لیٹرین صاف کرتا. سمجھ رہے میری بات؟ ذرا سی بات پر صدر صاحب کے ہاں چلے جاتے ہیں ہم، اور ماں باپ کو فون کر کے کہتے ہیں امی کھانا نہیں ملا مجھے. آئیے بات کرتے ہیں سچے ہوتے کیسے. ہاں کہیں ایسے بھیجنے کے نا سائیکل سے نہیں جائیں گے، ٹیمپو سے نہیں جائیں گے. ہماری یہ سوچ ہو گئی، ہم اپنی بات کرتے ہیں. اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق ہے. آپ پر بڑی ذمہ داری ہے، بڑی ذمہ. تمہارے دشمن بہت زیادہ دشمن ہے. آستین میں بھی ہیں، اس طرف دائیں بائیں ہر طرف ہے. میرے امام نے کہا ایک طرف آدھا ہے، ایک طرف ہے حاسدی. بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کرو. سرکار بایزید بستامی آپ کے لیے آئیڈیل ہے. اگر کوئی تمہیں میلاد کی محفل کی دعوت دے تو کبھی نہ کہنا آپ کے گھر آ گیا احسان ہے. احسان اس کا ہے جس کی وجہ سے آپ کو حضور کے ذکر کی توفیق ملی. سبحان اللہ، حضور کے ذکر کی توفیق ملی. میری بات یاد کر دو، 50,000 پیمنٹس دینے والے اپنے گھروں پہ کمپوز کھا کے سوتے ہیں. ایویل کھا کے نیند نہیں آتی. 50,000 روپے پر نائٹ لینے والے کوئی بھی ہو. سمجھے میری بات؟ ہاں خدا کی قسم آئیے اس جگہ پہ آئیے. ہر شخص کو پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یرزقو من یشاء بغیر حساب. ان اللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب. کیلکولیٹ فیل ہو جائے گا، اللہ اتنا دے گا. آپ پہلے اس ایمان تو لاؤ، اس کا بھروسہ تو کرو. سرکار بایزید بستانی میں میرے مولا کیا حکم ہے؟ آواز آئی اے بایزید یہ پادریوں کے پاس چلا جا، میرا دین بھیجا. بولے میرے مولا وہاں انٹری نہیں ہے، اس کی انٹری نہیں ہے، اس لباس کی انٹری نہیں ہے. یہ لباس مذہبی لباس وہاں چل نہیں پائے گا. وہ اس دور کے حساب سے کوٹ پینٹ ٹائی کے لباس جو بھی رہا ہو وہ لباس دوسرا ہے. آواز آئی بایزید اسی لباس میں تم بھی ہو جاؤ جس لباس میں وہاں داخل ہوا. اب بقیہ اور آپ سب کی ذمہ داری اس پر محسوس غور کریں کہ وہ ان کا لباس کیسا تھا اور ان کا مذہبی لباس کیسا تھا، کیسے تبدیل کیا اپنے آپ کو. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. آواز آئی اے بایزید جس لباس میں داخل ہوا جاتا ہے اسی لباس میں تم بھی ہو جاؤ. خدا کی قسم اسے کہتے ہیں سچا انسان. ایک سچا انسان 40,000 پادریوں کے بیچ میں ان کا لباس پہن کے جا کے بیٹھ گیا. جب بیٹھ گیا نا تو بڑے بڑے پادری جو تھے وہ تقریر کرنے کے لیے آئے، اپنے مذہب کا پرچار و پرسار کرنے کے لیے آئے. آتے رہے، مائک تھا نہیں، اسٹیج پہ آتے رہے، بیان کرتے رہے، بیٹھتے رہے. جب سب سے بڑے پادری کی نوبت آئی، جو سب سے بڑا ان کا عالم عیسائی تھا، جب وہ آیا نا مائک تھا نہیں، کھڑا ہو گیا. جیسے اس نے اپنی اسپیچ تقریر شروع کی بول نہیں پایا، زبان لڑکھڑائی، منہ سے تھوک نکلنے لگا، منہ سے پانی نکلنے لگا. اس کا نوکر قریب تھا، خادم قریب گیا، بولے بوس کیا بات ہے، کوئی دقت؟ معلوم ہے کیا کہا اس کے کان میں؟ 12 بنکی والے اسے لکھ لو. سب سے بڑے پادری نے، عیسائی عالم نے اپنے خادم کے کان میں کہا آج میں تقریر نہیں کر پاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری زبان لڑکھڑا رہی ہے. کہا کیوں لڑکھڑا رہی ہے؟ وہ کہتا ہے خادم کے کان میں لگ رہا ہے اس محفل میں کوئی محمدی بیٹھا ہے. آئے 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 اس محفل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غلام مصطفیٰ. یاد کیجئے گا یہ صرف نعروں کی دھن میں بات نہ جائے، دم نہ جائے. یہاں کبھی کبھی بہت زیادہ آوازیں قبر بن جاتی ہیں، باتوں کو دفن کرنا یہ ایک تربت بن جاتی ہے، اس میں باتیں دفن ہوئی. میں آپ کے دلوں تک کوئی بات پہنچانا. ایک شخص 40,000 کے بدلے میں انقلاب برپا کیا. ابھی تقریر نہیں کی، کیا کہا مولا علی نے؟ تقریر کرنا چاہتے ہو تو سچا کسے کہے؟ خاموش ہے لیکن اس کی حیبت ہے، اس کا پریشر ہے. سمجھ رہے؟ تو نوکر نے کہا صاحب اس محفل میں کوئی محمدی کیسے آئے؟ کل یہ آیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے آج بول نہیں پاؤں گا، میرا دل دھڑک رہا ہے. تو کہا پتہ کیسے لگایا؟ تو اس نے کہا اپنے نوکر سے تم کھڑے ہو کے آواز دو اس 40,000 کے مجمع میں اگر کوئی محمدی ہے تو کھڑا ہو جائے. تو نوکر کہتا ہے بوس کوئی بھی ہوگا کھڑا نہیں ہوگا. کہا کیوں؟ کہا وہ ڈر کے مارے کھڑا نہیں ہوگا. اتنوں کے بیچ میں کیسے کھڑا ہوگا وہ؟ سمجھ رہے ہیں؟ تب اس پادری نے کیا کہا ایسے نہیں کھڑا ہوگا، اس سے یہ کہو تجھ کو محمد کا واسطہ کھڑا ہوگا. آئے اپنے باپ کے نام پر بھی کھڑا نہیں ہوگا جو ہوگا، لیکن حضور کے نام پر کھڑا ہوگا. حضور کا نام تیرے درمیان میں مدینے والے کا.
आमीना के लाल का नाम तो ले, वो खड़ा हो जाएगा। जैसे उसके खादिम ने कहा, इस कैंपस में 40,000 ईसाइयों के दरमियान कोई मोहम्मदी बैठा है, उस मोहम्मदी को उस मोहम्मद का वास्ता कहा, बस खड़ा हो जा। सरकार बायजीद बुस्तामी खड़े, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, खड़े। देखिए सच्चा कैसा, जब खड़े हुए ना तो आपने देखा चारों तरफ, उसके अपने जो मानने वाले थे अपनी आंखें से बोले, मारो इसको मारो। तो पादरी ने कहा, ना ना इसे मत मारो, मेरे पास लाओ। जब बायजीद बुस्तामी को करीब लाया गया, जब करीब लाया गया, वो करीब, हाँ क्या बात है, कहा नाम मेरा तैफूर है। कहाँ पर? बस शाम में बैठा, बाप का नाम ईसा, तैफूर शामी कहते थे, बेटे का नाम था यजीद, अब हो गया बायजीद, लोग मुझे बायजीद बुस्तामी कहते हैं। क्या मतलब है? बोले यहाँ कैसे आया? बोले अल्लाह के हुक्म से आया, अल्लाह के हुक्म से आया। बोले रब ने क्या कहा? रब ने फरमाया जाओ इस चर्च के कैंपस में जाओ, मेरा दीन फैलाओ। बोले तुझे डर नहीं लगा? पादरी ने कहा, अरे बायजीद तुझे यहाँ अकेले आने में डर नहीं लगा? उसने कहा, मैं डरता क्यों किसी से, जब उससे डरता हूं तो क्यों किसी से डरता? हाँ, उससे न डरता तो फिर सबसे डरता। मैं उससे डरता हूं इसलिए किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता। उसने कहा तो मैं आ गया, वो हय्यु है, जिंदगी देने वाला। क्या करने आए हो? मुझे क्या मालूम। उसने कहा जाके मेरा दीन फैलाओ, मैं आ गया। उसने कहा बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए, तुमसे कुछ सवाल करने। बोले जो मर्जी हो करो। उस पादरी ने 40 सवाल किए। कितने? ऊंची बोले 40। लेकिन सच्चा कैसे होता? जिसके साथ रहने का हुक्म दिया गया आज से तकरीबन 1150-1200 साल पहले, वो लोग उनके साथ रहे। 40 सवाल किए बायजीद बुस्तामी से पादरी ने, और सरकार बायजीद बुस्तामी ने सारे सवालों के जवाब दिए। सारे सवालों के जवाब दिए बायजीद बुस्तामी ने। उसके सवालों के जवाब से आपने उसको मुतमईन कर दिया। जब मुतमईन हो गया तो बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, पादरी साहब मेरे जवाब से मुतमईन है? उसने कहा मुतमईन, मेरा दिल मुतमईन है। कहा लेकिन अगर तकलीफ ना हो तो एक सवाल मैं भी कर लूंगा। वाह 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 वाह, कितना? मुझे बोले एक सवाल मैं भी कर लूं। तो पादरी ने कहा कि ठीक है कर ले, एक सवाल आप भी कर ले। मैंने 40 किए तो एक आप भी कर ले। कहा जवाब दीजिएगा? कहा बिल्कुल दूंगा। तो सरकार बायजीद फरमाते हैं, ये बताओ जन्नत की कुंजी किसे कहते हैं? इतना सुना तो लरस गया, कांप गया। उसने कहा बायजीद, कहा क्या बात है? कहा कोई दूसरा सवाल करो। वाह, कोई दूसरा सवाल करो, इसके अलावा कोई और सवाल करो। मैं भीड़ भाड़ में हूं, कोई और सवाल करो। फरमाया ना ना, एक ही सवाल काफी है, नॉर्मल है, आप जवाब दें। कहा ना ना, कोई और सवाल करो। कहा नहीं इसी का जवाब चाहता हूं। कहा नहीं मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। तो बायजीद पलटे, आपने उसके मानने वालों से कहा मैंने इनके 40 सवालों के जवाब दिए, मैंने इनसे जो सवाल किए आसान है कि नहीं? ये जन्नत बेच रहे हैं, जन्नत की बातें कर रहे हैं, आपको जन्नत में लेके जाने की बात कर रहे हैं, तो बगैर ताला खुले हुए ये कैसे लेके जाएंगे? इतनी बड़ी भीड़ गेट पे खड़ा कर देंगे, गैदरिंग बची की दिक्कत हो जाएगी। वो ताला खोलना है तो चाबी, मैंने वही पूछा कि जन्नत की चाबी किसे कहते हैं? ये बताओ क्या मेरा हक नहीं बनता कि इनसे मैं एक सवाल करूं? सबने कहा नहीं बनता है हुजूर, बनता है। जी पादरी साहब आप इनके सवाल का जवाब दें। सरकार बायजीद बुस्तामी से पादरी ने कहा कि नहीं, कोई और सवाल करो। फरमाया आपने कि ऐ लोगों देखो ये अपने उसूल से हट रहे हैं कि नहीं? सबने कहा पादरी साहब आप बोले, आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप बता दें जन्नत की कुंजी किसे कहते हैं? उसका लहजा बदल गया पादरी का, इसे लिख लें, याद करें सच्चा किसे कहते हैं। लहजा बदला ना, उसने कहा अगर मैंने बताया जन्नत की कुंजी किसे कहते हैं तुम्हें तकलीफ हो जाएगी, तुम सब मुझसे नाराज हो जाओगे, रूठ जाओगे। समझे? इसलिए मैं नहीं बयान कर रहा हूं इसका जवाब। लोगों ने हुजूर ना ना ना, आप जो बेहतर समझे बता दें, हम आपसे नाराज कैसे होंगे? आप मेरे सर के ताज हैं, आप मेरे मजहब के, मेरे धर्म के सबसे बड़े गुरु हैं, आप कैसी बातें करते? आप बताओ तो सही। उसने कहा तैयार हो जाओ सच्चा जवाब सुनने के लिए। जन्नत की कुंजी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं इजहार भी कर रहा हूँ ज़बान से और दिल से तस्दीक भी कर रहा हूँ और कलमा पढ़ के इस्लाम भी कबूल कर रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर खतीबुल बराहीन। इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब। ज़बान से भी मैं जाहिर कर रहा हूँ, दिल से तस्दीक भी कर रहा हूँ। जन्नत की कुंजी इसे कहते हैं। सुभान अल्लाह। सब के सब खड़े हो गए, बोले बॉस अगर वाकई जन्नत की कुंजी इसी यही है तो हमें भी कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल करने। वाह! एक मजलिस में सरकार बायजीद बुस्तामी के हाथों पे 40,000 लोगों ने इस्लाम
سبحان اللہ. ایک سچے کا کارنامہ یہ. واہ واہ. سمجھئے بھی آج ہمارے ساتھ اگر 4 لوگ رہتے ہیں شہر کے، میں طلبہ کرام سے گزارش کرتا ہوں، 4 لوگ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں بدزن ہو جاتے ہیں. نمازوں کے وقت ہم وہی کرتے ہیں جو وہ 4 دوست کرتے ہیں شہر کے. گانے بجانے کے وقت وہی کرتے ہیں جو 4 دوست کرتے ہیں. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. رب نے آپ کو اپنے حبیب کی محبت دی، اپنا خوف دیا، سچوں کے زمرے میں آپ مستقبل میں شامل ہونے والے ہو، تو ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو سچوں میں کیوں نہیں لاتے؟ سرکار بایزید بستامی نے کتنا بڑا انقلاب برپا کیا تھا. ایک شخص 40,000 کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کر. سچے کی نشانی ہے کہ نہیں؟ آج انڈونیشیا میں آپ اسلام دیکھ رہے ہیں. یہ بودھ دھرم کے لوگ پہلے وہاں بڑے غالب تھے، جینیس کے لوگ تھے، لادینیت تھی، لوگ شجر پرست تھے، لوگ بحر پرست تھے، شمس پرست تھے، قمر پرست تھے. انڈونیشیا بھرا ہوا تھا لادینیت کا شکار. کوئی مذہب اس کام کا نہیں تھا، سب بے دین لوگ تھے وہاں پر. اسلام تو وہاں گیا نہیں، انٹری نہیں تھی اسلام کی. معلوم ہے ایک مسلمان، دیکھیں وہ سچا تھا، ایک مسلمان انڈونیشیا کے بارڈر پہ گیا اور قید ہو گیا. اسے گرفتار کر لیا انڈونیشیا کی پولیس نے اور اپنے ملک کی جیل میں ڈال دیا. آج انڈونیشیا سب سے بڑی مسلم آبادی کا ملک کہلاتا ہے. اسے اپنے ملک میں قید کر لیا اس مسلمان کو. وہی مسلمان 4 سال کے بعد باعزت بری ہوا. تب تک وہ ایک مسلمان 4,000 قیدیوں کو کلمہ پڑھا چکا. ایک سچا کتنا کام کر رہا ہے، ایک سچا کتنا کام کر رہا ہے. اللہ اکبر. اور ہم کارپیٹ پہ سوتے ہیں، پنکھے ہمارے ساتھ، ناشتہ دوپہر میں کھانا، شام میں کھانا، ساری آسائشیں. 2 کلومیٹر کا سفر 2 منٹ میں طے کرتے ہیں بائک سے. اتنی سہولتیں ہیں پھر بھی جذبہ نہیں ہے. نہ تو سچے بننے کا، نہ سچوں کی راہ کیسی ہوتی ہے، اس راہ کے مسافر کیسے ہوتے ہیں، کبھی سوچتے بھی نہیں، اس پر غور بھی نہیں کرتے. آخر کیا خوبی تھی سرکار خطیب البراہیم؟ بڑے بڑے امیر لوگ گئے ایسے دلی میں تھے، مجھے یاد آتا ہے، وہ صوفے سے بولے نماز پڑھو. نماز میں بھی پڑھے تم بھی پڑھو. یہ فرمایا. ہم تھے قاری عطیہ صاحب کے تھے تو سائڈ میں کمرے میں زیارت کے لیے گئے تو اپنے مریدوں سے کہہ رہے تھے تو ہمارے بہت کم ہوتا ہے ایسا. بڑے لوگ ناراض ہو جائیں گے. نانا سچائی کا اظہار کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ ہم سچوں میں شامل ہو جائیں، پھر ہمارے ساتھ جو آئیں وہ سچوں میں شامل ہو جائیں. وہ ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ اتنی سہولت کے باوجود ہم دین نہیں پھیلا پا رہے. ہم لوگوں کو یہ بتا ہی نہیں پا رہے کہ یہ دین سب سے بہتر ہے. ہم لوگوں کو بتا ہی نہیں پا رہے ہیں کہ وکونوا مع الصادقین کے زمرے میں ہم شامل ہونے کے لیے آئے ہیں، لیکن ہو نہیں پا رہے ہیں. ابھی دروازے پر کھڑے ہیں. اتنی زیادہ آسائش، اتنی زیادہ سہولتیں. اللہ پر ہمیں گدہ دے دیا گیا، تخت دے دیا گیا. یہ مائک کسی صحابی کے دور میں نہیں تھا، یہ لائٹنگ کسی صحابی کے دور میں نہیں تھی. بھائی دن بیٹھ جائیں، کوئی دقت نہیں. میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں نہیں آگے بیٹھ جائیں، کوئی دقت نہیں. اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں پر کرم فرمائے جو اس سخت سردی میں اپنے گھر کو چھوڑ کر کے یہاں پر آئے ہوئے. اللہ سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے. دعا ہے کہ سرکار خطیب البراہیم کے اس میں مبارک میں دوپہر میں اللہ سب کو غوث پاک کا دربار. بتائیے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ بولے بھائی سچے ہوتے کیسے؟ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا سچے ہوتے کیسے؟ امام جعفر صادق جن کے نام سے آپ کے ہاں اونڈا کی نیاز ہوتی. ماں بہنیں سنیں، میرے بھائی سنیں. امام جعفر صادق سے پوچھا گیا سچے ہوتے کیسے؟ اسے لکھ لیں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں سچے ہوتے کیسے. دین پھیلتا کیسے، حضور کا عشق کیسے لانچ کیا جاتا، خشیت الہی کیسے شیئر کی جاتی. آج وہ چیزیں ہمارے اندر نہیں کی جاتی. امام جعفر صادق فرماتے ہیں پہلے کے دور میں ایک غریب انسان شہر کے چوراہے پر مزدوری کرتا تھا. 5 دن مزدوری کرتا. کتنے؟ مثال کے طور پر ایک دن کی مزدوری 100 روپے ہوتی ہے تو 5 دن کی اونچی بولے 500 روپے ہوتی ہے. 5 دن مزدوری کرنے کے بعد 200 روپے کے دال چاول لاتا تھا. 100 روپے اپنی بیوی کو دیتا تھا. کتنے بچے؟ 200 بچے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں پھر وہ 200 روپے لے کے 6ویں دن وہی غریب انسان شہر کے چوراہے پہ جاتا جہاں مزدور کھڑے ہوتے ہیں. 2 مزدور لے کے آتا. بولتے کام کیا بھائی؟ بولے کچھ نہیں، میرے گھر چلو. 2 مزدور کو لے کے آتا. دونوں مزدور کو اپنے گھر بٹھا کے صبح سے شام تک حضور کا دین سکھاتا. شام کو کلمہ پڑھا کے واپس کرتا. 100 روپے مزدوری. واہ واہ، اسے سچا کہتے ہیں. خالی کمانے کھانے کے لیے پیدا ہوا تو دین کون پھیلنے لگا؟ امام صاحب. سب کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے. اتنی مشکلوں سے یہاں تک دین آیا. 12,000 کلومیٹر غریب نماز چل کے آیا تب دین بچا، دین پھیلا. ایسے اسے لٹا دیا جائے، اسے پھینک دیا جائے، برف کی سر بنا کے باہر رکھ دیجیے وہ پگھل جائے گی.
اس کے لیے بڑی قربانی دی امام حسین نے میدان کربلا. ایک وجود 72 زخم, ایک شخص کے ایک دادا کے 33 پوتے شہید ہوئے میدان کربلا. جب یہ دین یہاں تک پہنچا, مذاق ایسے اڑا دیا جائے پتنگ بنا کے اس کو. ملبوس خوشنما ہے مگر کھوکھلے ہیں جسم, چھلکے سجے ہوئے ہیں.